بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، انسان جب سے اس کرۂ ارض پر آیا ہے تب سے آج تک انسانوں کا جانوروں کے ساتھ رشتہ موجود ہے۔ جانور انسان ضرورت اور شوق دونوں کے لیے ہی پالتے آئے ہیں۔ دور حاضر کی ٹیکنالوجی کی وجہ سے جانوروں کی ضرورت تو کم رہ گئی ہے، لیکن ان کو شوق کے لیے آج بھی پالا جاتا ہے۔ ایک جانوروں کو پالنے والے شخص سے اگر پوچھا جائے کہ اس کے لیے سب سے خوشی کا وقت کون سا ہوتا ہے تو وہ یقیناً یہی کہے گا کہ جب اس کا جانور بچے دیتا ہے تو اس وقت اسے سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ لیکن یہی وقت سب سے زیادہ مشکل اور پریشان کن وقت بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت ہی جانور کے مرنے کے امکانات بھی سب سے زیادہ ہوتے ہیں، یا پھر کسی بھی پیچیدگی کی وجہ سے کوئی اور بڑا مسئلہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے۔ ایسا ہی کچھ انگلینڈ کی رہنے والی لڑکی تانیہ مکی کے ساتھ بھی ہوا۔ تانیہ گھوڑوں کو پالنے کا شوق رکھتی تھی، اور یہ کوئی عام گھوڑے نہیں بلکہ ایسے گھوڑے پالتی تھی جن کی قیمت لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں میں ہوتی ہے۔ اس وجہ سے تانیہ کو یہ بات بڑی ہی اچھی طرح معلوم ہے کہ اگر اس کا کوئی جانور مر جائے تو اسے کس قدر نقصان ہوگا، لیکن جو لکھا ہوتا ہے اسے بھلا کون ٹال سکتا ہے۔ انسان تو اپنی محض کوشش ہی کر سکتا ہے، اور یہ کوشش تانیہ نے بھی کی، اور وہ اس کھیل میں کوئی نئی نہیں تھی۔ اسے ایک لمبا عرصہ ہو چکا تھا گھوڑوں کو پالتے ہوئے، لیکن وہ بھی اس مسئلے میں پھنس جائے گی اس بارے میں کسی نے بھی شاید نہ سوچا ہوگا۔ تانیہ ریس میں دوڑنے والے گھوڑوں کو بچپن سے پالتی ہے، اور ان شوقین لوگوں کو 11 ماہ بچے کی آمد کے لیے انتظار کرنا ہوتا ہے۔ لیکن اس خاص گھوڑی کے ساتھ عجیب ہی حرکت ہوئی۔ اس گھوڑی کے پیٹ میں بچہ پل رہا تھا، اور تانیہ کو یہ بات بخوبی پتہ تھی۔ وہ ڈاکٹر کو گھر بلا کر لائی تاکہ اس گھوڑی کو چیک کیا جا سکے۔ ڈاکٹر نے دیکھتے ہی بتا دیا کہ اس کے پیٹ میں 2 بچے پل رہے ہیں، اور یہ 2 بچے اس کی صحت کو بہت زیادہ متاثر بھی کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر کے مطابق ایسا اتفاق 10,000 میں ایک ہی بار ہوا کرتا ہے۔ ڈاکٹر اس بات پر بڑا ہی حیران تھا، لیکن ابھی آگے چل کر ڈاکٹر کے ساتھ جو ہونے والا تھا اسے دیکھ کر یہ ڈاکٹر بھی سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ خیر، ابھی اس ریس ہارس نے 2 بچوں کو کامیابی سے جنم دیا، اور اپنے مہنگے مادہ گھوڑے کی صحت کے لیے پریشان اس عورت کی اب خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ اس کی یہ خوشی زیادہ عرصہ نہیں رہے گی۔ یہ لڑکی اپنے کام پر لگ گئی اور وقت گزرتا گیا۔ ڈاکٹر ایک بات تو اسے بتا گیا تھا کہ گھوڑی عام طور پر 2 بچوں کو جنم نہیں دیتی، اور آپ نے اس کو 2 بچوں کو جنم دینے کے بعد اگر پھر سے اس کی بریڈ کرانے کی کوشش کی تو یہ بات بالکل کنفرم ہے کہ آپ کی یہ مہنگی گھوڑی زندہ نہیں بچ سکے گی۔ تانیہ کو سمجھ آ چکی تھی کہ اس کی گھوڑی کے ساتھ ایک بہت بڑا اتفاق تو ہوا ہے، لیکن اب اس کی زندگی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اس نے بہت احتیاط کی، لیکن کچھ ہی مہینے ابھی گزرے تھے کہ تانیہ نے محسوس کیا کہ اس کی اس گھوڑی کا پیٹ بڑا ہو رہا ہے۔ تانیہ نے اس کو نظر میں رکھنا شروع کر دیا، اور جلد ہی اس کو پتہ چل گیا کہ وہی بات ہو چکی ہے جس کا ڈر تھا۔ اس نے بغیر وقت ضائع کیے ڈاکٹر کو لایا، اور ڈاکٹر یہ دیکھ کر ڈر گیا کہ یہ گھوڑی پھر سے پریگننٹ ہے۔ تانیہ ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ اس کا ڈاکٹر اسے یہ بری خبر سنائے گا کہ اب تمہاری یہ گھوڑی اسے برداشت نہ کر سکے گی اور مر جائے گی، لیکن ڈاکٹر نے اسے کچھ اور ہی بتایا۔ اسے ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ گھوڑی اچھی صحت میں ہے، اور زیادہ امکانات یہی ہیں کہ وہ زندہ رہے گی، لیکن اس کا الٹرا ساؤنڈ کرنا بے حد ضروری ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ اس کے پیٹ میں پھر سے کہیں 2 بچے تو نہیں پل رہے۔ ڈاکٹر نے اس کا الٹرا ساؤنڈ کیا اور اس کی مالکن کو یہ خوشخبری دی کہ تمہاری گھوڑی میں ایک ہی بچہ ہے، اور اس وجہ سے اس کے بچنے کے کافی امکانات موجود ہیں۔ لیکن ڈاکٹر سے بھی ایک بہت بڑی غلطی سرزد ہو چکی تھی۔ اس کہانی کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ وقت گزرتا گیا، اور گھوڑوں کو پالنے میں وسیع تجربہ رکھنے والی لڑکی تانیہ کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ اس کی گھوڑی کا پیٹ ضرورت سے زیادہ ہی بڑا ہو رہا ہے۔ اس نے اس بات کو اپنا وہم اور ڈر سمجھ کر جھٹک دیا، لیکن جلد ہی اس کو پتہ چل چکا تھا کہ اس گھوڑی کا پیٹ بے حد بڑا ہو چکا ہے، جو کہ اس بات کی طرف واضح اشارہ تھا کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے۔ ادھر اس کی گھوڑی کی صحت بھی گرتی چلی جا رہی تھی۔ انتہائی اضطراب کی حالت میں اس کے 11 مہینے گزر ہی گئے، اور اس گھوڑی نے ایک بچہ دیا، لیکن وہ ابھی بھی تکلیف سے باہر نہیں آئی تھی، اور وہ گھوڑی اسی حالت میں کھڑی تھی۔ تانیہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اسے شک سا ہوا کہ یہ دوبارہ 2 بچے تو نہیں دینے والی، لیکن ڈاکٹر کی رپورٹ کے مطابق اس کے پیٹ میں تو ایک بچہ تھا۔
گھوڑی اسی تکلیف کے عالم میں وہیں کھڑی رہی اور تھوڑی ہی دیر میں اس ماں کے پیٹ سے دوسرا بچہ بھی نکل چکا تھا۔ اس کی تکلیف تو ختم ہو چکی تھی، لیکن وہ بہت زیادہ نڈھال ہو چکی تھی۔ تانیہ اب خوش بھی تھی، لیکن اپنی گھوڑی کی صحت کے بارے میں پریشان اور ڈاکٹر کی لاپرواہی پر بہت زیادہ غصے میں بھی تھی۔ اس ماہر لڑکی کی محنت کی وجہ سے یہ گھوڑی اور اس کے دونوں بچے صحت مند ہو چکے تھے، اور اس کے دونوں بچے اب ریس کے لیے ٹریننگ کر رہے تھے۔ ماہرین کے مطابق ایسا اتفاق 10 لاکھ میں ایک ہی بار ہوا کرتا ہے۔ اس عورت کی یہ گھوڑی تو بچ گئی، لیکن ہماری اگلی کہانی میں جب اس گھوڑے کا مالک مر گیا تو گھوڑے نے وہ کیا جو کہ شاید کسی انسان کے بس میں بھی نہ ہو۔ جب اس گھوڑے کا مالک ویگنر فیگوریڈو ڈی لیما زندہ تھا تو وہ اپنے گھوڑے سیرینو سے بالکل بھی الگ نہیں ہوتا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایموشنلی اٹیچڈ تھے، لیکن کسے معلوم تھا کہ ان کا یہ تعلق جلد ہی ختم ہونے والا ہے۔ اس گھوڑے کا مالک جب زندہ تھا تو اس کا بے حد خیال رکھتا تھا، اس کو اپنے گھوڑے کے ساتھ بے حد محبت تھی، اور یہ گھوڑا بھی اپنے مالک کے اس جذبے کو سمجھتا تھا۔ گزشتہ دنوں جب لیما کہیں جا رہا تھا تو اس کی گاڑی کو حادثہ پیش آیا اور وہ زندگی کی بازی ہار گیا۔ اس شخص کی موت کا سن کر اس کے تمام جاننے والوں کو بے حد دکھ ہوا، اور اب اس دنیا میں اس کا گھوڑا بھی اکیلا رہ چکا تھا۔ پھر اس شخص کے جنازے پر اس کے تمام عزیز و اقربا اکٹھے ہوئے تاکہ وہ اس کو الوداع کہہ سکیں۔ اس گھوڑے کے مالک کے بھائی کو پتا تھا کہ اس کا بھائی اس گھوڑے کے ساتھ کتنی محبت کرتا تھا، اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ اپنے بھائی کے گھوڑے کو بھی اس کے جنازے پر لائے گا۔ لیکن اس کے بعد جو ہوتا ہے اس کے بارے میں شاید کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوا ہو کہ ایک جانور ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ جب اس کے مالک کے جسد خاکی کو لے کر گاڑی پہنچی تو اس گھوڑے کو بھی یقین آ گیا کہ اس کا مالک اور بہترین دوست اب اس دنیا میں موجود نہیں رہا۔ اس گھوڑے نے جب اپنے مالک کا تابوت دیکھا تو وہ اس کے گرد چکر لگانے لگا۔ پھر اس نے اس کو سونگھا اور یہ گھوڑا ہنہنایا، جسے دیکھ کر ہر کسی کو بے حد دکھ ہوا۔ پھر یہ گھوڑا رک گیا اور اس نے اپنا سر اپنے مالک کے تابوت پر رکھ کر اپنے گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ اس کے بھائی نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ لیما کے لیے یہ گھوڑا سب کچھ تھا، اور جیسے یہ گھوڑا بیہیو کر رہا تھا اس کو دیکھ کر یوں لگ رہا تھا جیسے یہ گھوڑا سب کچھ جانتا ہو اور اپنے مالک کو الوداع کہہ رہا ہو۔ اس کے بعد یہ گھوڑا بھی باقی لوگوں کے ساتھ اپنے مالک کی قبر تک گیا۔ انہیں یہ بھی بتایا کہ ہمیں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ گھوڑا اپنے مالک کے اس جہان فانی سے رخصت ہونے پر بے حد دکھی تھا، کیونکہ سارا راستہ وہ سسکیاں لیتا رہا اور اپنے پاؤں زور زور سے زمین پر مارتا رہا۔ ہمیں یہ بات تو نہیں معلوم کہ ان جانوروں کو کس حد تک اپنے مالک کے جانے کا دکھ ہوتا ہے، لیکن ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ یہ جانور اپنے مالک کے جانے پر بالکل اسی طرح دکھی ہوتے ہیں جیسے کہ انسان رنج و کرب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ لیما کا بھائی اپنے بھائی کا یہ گھوڑا اپنے گھر لے گیا اور انہوں نے اس کو اپنے بھائی کی آخری یاد کے طور پر اپنے پاس ہی رکھ لیا۔ ناظرین، گھوڑوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ انسان کے بے حد وفادار ہوتے ہیں۔ جنگ میں جب گھوڑے کا مالک گھوڑے کو جنگ میں کودنے کا کہتا ہے تو گھوڑے کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ اور اس کا مالک مر جائیں گے، لیکن پھر بھی وہ مالک کے حکم پر جنگ میں کود پڑتا ہے اور اپنی جان دے دیتا ہے۔ اور ایسا ہی یہ گھوڑا بھی تھا جس نے اپنے مالک کی آخری رسومات میں شامل ہو کر وفاداری کا حق ادا کر دیا تھا۔